بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور خوب زور و شور کے ساتھ، شوق کے ساتھ موجودہ طریقہ کار کے مطابق اپنے اسباق پڑھ رہے ہوں گے، ترتیب کے ساتھ اپنے اسباق پڑھ رہے ہوں گے اور اساتذہ کی طرف سے دیے گئے ہدایات کے مطابق عمل کرتے ہوئے اپنے تمام کام کو مکمل کر رہے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو بہترین کامیابیوں سے نوازیں۔ عزیز طلبہ، معاشرۃ العلوم درجہ ہفتم کے سبق کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آئیے آج کے سبق کی طرف ہم دیکھتے ہیں۔ عزیز طلبہ، ہم کتاب میں سے سبق نمبر 3 کرۂ ہوائی اور کرۂ ہوائی کا درجہ حرارت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ اس میقات کا دوسرا سبق ہے۔ کتاب میں یہ سبق نمبر 3 ہے۔ آج اس سبق سے ہم 2 عنوانات، کرۂ ہوائی کی گیسوں کی اہمیت اور کرۂ ہوائی کی تہدار ساخت کا مطالعہ کریں گے۔ آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، آپ پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں، بہت ساری گیسیں کرۂ ہوائی کا حصہ ہیں۔ ان میں ہائیڈروجن، آرگن، ہیلیم، سلفر ڈائی آکسائڈ، امونیا، میتھین اور کاربن مونو آکسائڈ جیسی اہم گیسیں شامل ہیں۔ عزیز طلبہ، ہم ان تمام گیسوں میں سے چند کی اہمیت کا مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلے ہے نائٹروجن۔ نائٹروجن کرۂ ہوائی کی ایک اہم اور بڑی گیس ہے، بلکہ کرۂ ہوائی کی تمام گیسوں میں سب سے زیادہ مقدار جس گیس کی ہے وہ نائٹروجن ہے، یعنی 78.03% کرۂ ہوائی میں اس کی مقدار ہے۔ یہ گیس پودوں کی نشو و نما کے لیے ضروری ہے، یعنی یہ پودوں کے بڑھنے کے عمل میں اس کا بہت اہم حصہ ہے اور زمین کی زرخیزی میں بھی اس کا ایک اہم کردار ہے۔ یہ آگ کو قابو کرنے میں مدد دیتی ہے۔ دوسری گیسیں اگر آگ کو جلنے میں مدد دیتی ہیں تو یہ آگ کو قابو کرنے میں، آگ بجھانے کے عمل میں اس کا اہم کردار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آگ بجھانے والے جو آلات ہیں ان میں اسے ہم استعمال کرتے ہیں۔ نائٹروجن کی وجہ سے ہم ہوا کا دباؤ معلوم کر سکتے ہیں۔ نائٹروجن سے ہوا کا دباؤ معلوم ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، آکسیجن کرۂ ہوائی کی ایک اہم اور دوسری بڑی گیس ہے۔ کرۂ ہوائی میں اس کا تناسب 20.99% ہے، 20.99% ہے۔ آپ کو معلوم ہی ہے کہ انسان اور دیگر جاندار یہ گیس سانس لینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ گیس سانس لینے کے لیے ضروری ہے، اسی بنیاد پر جاندار حیات زمین کے اوپر موجود ہیں۔ اسی طرح آکسیجن ایندھن جلانے کے لیے لازمی ہے۔ آگ پیدا کرنے، آگ کو قائم رکھنے، آگ جلانے میں آکسیجن مدد دیتی ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم سانس کے ذریعے سے پھیپھڑوں میں آکسیجن کو لیتے ہیں، پھر یہ آکسیجن ہمارے جسم میں خون میں شامل ہو کر ہمارے لیے توانائی کا ذریعہ ہے اور خوراک کو بھی توانائی میں تبدیل کرنے میں آکسیجن مدد دیتی ہے۔ آکسیجن قدرتی طور پر جو آرگینک ویسٹ ہے، قدرتی طور پر جو کیمیائی حیاتیاتی مادے ہیں، انہیں گلنے سڑنے میں مدد دیتی ہے۔ آکسیجن پانی میں حل ہو کر پانی کی اصلیت اور پانی کی خاصیت کو برقرار رکھتی ہے،
یاد رکھیے عزیز طلباء، اس پانی کو ہم خالص اور بہترین پانی تصور کرتے ہیں کہ جس پانی میں مقررہ مقدار میں آکسیجن موجود ہو، اور آپ کو معلوم ہی ہے آکسیجن دراصل پانی کا ایک جز ہے۔ پانی دو گیسوں سے مل کر بنتا ہے، ایک ہائیڈروجن ہے اور نمبر 2 پر آکسیجن ہے۔ یوں پانی کے اندر اس کی خاصیت کو برقرار رکھنے میں آکسیجن مددگار ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ بھی کرۂ ہوائی کی ایک اہم گیس ہے، اور یہ کئی صورتوں میں ہمارے لیے فائدہ مند ہے، زمین کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ گیس پودوں کی خوراک کے بننے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ آپ کو جیسے کہ معلوم ہے کہ پودے دن کے اوقات میں کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتے ہیں فضا سے اور آکسیجن خارج کرتے ہیں، اور یہی عمل رات کے وقت الٹ ہو جاتا ہے، اور کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کی مدد سے پودے اپنے لیے خوراک تیار کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ گیس گرمی کو جذب کرتی ہے۔ اسی وجہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ کرۂ ہوائی میں ایک خاص بلندی پر جمع ہوتی ہے اور سورج کی گرم شعاؤں کو پلٹنے سے روکتی ہے، جس کی وجہ سے زمین کے اوپر درجہ حرارت برقرار رکھنے میں مددگار ہے، ایوریج کنڈیشن میں رکھنے میں مددگار ہے، اور انسانی زندگی اور دیگر حیات کے لیے اس کی یہ خصوصیت انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اوزون بھی کرۂ ہوائی کی ایک اہم گیس ہے۔ یہ گیس خلا سے آنے والی خطرناک شعاؤں کو جذب کرتی ہے، یعنی سورج کی جو خطرناک الٹرا وائلٹ شعائیں ہیں انہیں روکتی ہے۔ یہ زمین کے لیے ایک امبریلا چھتری کی طرح ہے کہ جو زمین پر سورج کی خطرناک الٹرا وائلٹ شعاؤں کو پہنچنے سے روکتی ہے۔ اس کی وجہ سے زمین پر پرسکون زندگی کا وجود ممکن ہے۔ یوں عزیز طلباء، کرۂ ہوائی میں موجود گیسیں زمین کے لیے اور زمین پر موجود حیات کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ عزیز طلباء، زمین کی کرۂ ہوائی کی کئی تہیں ہیں جن کی بنیادی وجہ درجہ حرارت میں تبدیلی ہے۔ جو بلندی کی طرف جائیں گے، زمین سے فضا کی طرف، آسمان کی طرف، بلندی کی طرف جائیں گے، تو کرۂ ہوائی کے درجہ حرارت میں، اس کی موٹائی اور اس کی دیگر خصوصیات میں فرق ہم دیکھ سکتے ہیں۔ کرۂ ہوائی 5 تہوں پر مشتمل ہے، یعنی کرۂ ہوائی کی 5 لیئرز ہیں۔ آئیے ہم ان سے متعلق مختصراً پڑھتے ہیں۔ پہلی تہ ہے ٹروپوسفیئر۔ ٹروپوسفیئر کرۂ ہوائی کی وہ تہ ہے جو زمین کے قریب موجود ہے۔ اس تہ میں سطح سمندر سے بلندی کے ساتھ ساتھ درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے۔ اس تہ میں ہر 165 میٹر کی بلندی پر درجہ حرارت میں 0.1 ڈگری سینٹی گریڈ کی کمی آتی ہے۔ اس عمل کو نارمل لیپس ریٹ کہا جاتا ہے۔ اس تہ میں کرۂ ہوائی کے 90% آبی بخارات واٹر ویپرز موجود ہیں اور ذرات کی ایک بڑی تعداد بھی موجود ہے۔ اس کی بلندی 8 سے 18 کلومیٹر کے درمیان ہے۔ اسٹریٹوسفیئر 50 کلومیٹر کی بلندی تک موجود ہے۔ اس تہ میں درجہ حرارت تیزی سے بلند ہوتا ہے اور 50 کلومیٹر کی بلندی تک بڑھتا چلا جاتا ہے۔ درجہ حرارت کے بڑھنے کی وجہ اس تہ میں اوزون گیس کی موجودگی ہے، یعنی اسٹریٹوسفیئر کے ہی حصے میں اوزون گیس موجود ہے۔ اوزون گیس کی لیئر موجود ہے جو سورج سے آنے والی انتہائی خطرناک نقصان دہ الٹرا وائلٹ شعاؤں کو جذب کرتی ہے اور زمین تک پہنچنے سے روکتی ہے۔ کرۂ ہوائی کی تیسری تہ میزوسفیئر ہے۔ میزوسفیئر کی بلندی 80 کلومیٹر تک ہے۔ اس تہ میں درجہ حرارت بلندی کے ساتھ تیزی سے گرتا ہے
اور 80 کلومیٹر کی بلندی تک -100 ڈگری تک گر جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، کرۂ ہوائی کی چوتھی تہ، فورتھ لیئر، تھرمو اسفیئر کی تہ ہے۔ تھرمو اسفیئر کی تہ 80 سے 800 کلومیٹر کی بلندی تک موجود ہے۔ اس تہ میں بلندی کے ساتھ ساتھ درجہ حرارت تیزی سے بڑھتا ہے اور 900 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ سطح زمین پر مواصلاتی نظام کو ممکن بناتی ہے، یعنی یہی وہ سطح ہے جہاں پر ہم مقناطیسی لہروں کو واضح طور پر حرکت کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ مقناطیسی لہریں بہت آسانی کے ساتھ، تیزی کے ساتھ حرکت پذیر ہوتی ہیں، اور اسی بنیاد پر ہم مواصلاتی نظام سیٹلائٹ سسٹم کو یہاں سے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ایکسو اسفیئر کرۂ ہوائی کی آخری تہ ہے۔ تھرمو اسفیئر سے اوپر تقریباً 60,000 کلومیٹر کی بلندی تک کرۂ ہوائی کی یہ آخری تہ ایکسو اسفیئر موجود ہے۔ یہ کرۂ ہوائی کی سب سے اوپر والی تہ ہے اور اس کی کوئی واضح سرحد نہیں ہے۔ یہ بتدریج آگے بڑھتے ہوئے خلا میں، اسپیس میں جا کر ختم یہ تہ ہو جاتی ہے۔ اس تہ میں صرف ہائیڈروجن اور ہیلیم گیسیں پائی جاتی ہیں۔ اس تہ میں درجہ حرارت چونکہ بہت زیادہ ہے، اس لیے گیسوں کے مالیکول بہت تیزی سے حرکت کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یوں ہمارے آج کے دونوں موضوعات مکمل ہوئے۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ ان دونوں عنوانات میں سے اہم نکات، اہم باتوں کو نوٹ کر کے لازمی یاد کریں، رف کاپی پر نوٹ کریں، پھر انہیں یاد کر لیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔